داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 6۔ سوڈانی فوج کہاں ہے جس کا سالار نازی ہے؟ کرسٹوفر نے پوچھا۔ اس فوج کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا، فخر نے جواب دیا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ کرسٹوفر نے کہا، سوڈانیوں نے صلاح الدین ایوبی کی امارت اور کمان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ فوج اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے۔ نازی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتا دیا تھا کہ مصر سے چلے جائیں کیونکہ وہ غیر ملکی ہیں۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے مصر کی فوج بنائی اور لڑانے کے لیے یہاں لے آیا۔ اس نے تمام لوگوں کو شرافت اور نیکی کا جھانسا دیا اور خود عیش کر رہا ہے۔ کیا تمہیں مال غنیمت ملا ہے؟ اگر تمہیں ملا بھی تو سونے چاندی کے 2 ٹکڑے مل جائیں گے۔ صلیبیوں کے جہازوں سے بے حساب خزانہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آیا ہے۔ وہ سب رات کے اندھیرے میں سینکڑوں اونٹ پر لاد کر قاہرہ روانہ کر دیا ہے، جہاں سے دمشق اور بغداد چلا جائے گا۔ سوڈانی لشکر کو نہتا کر کے غلاموں میں تقسیم کر کے بدل دینا چاہتا ہے۔ پھر عرب سے فوج آ جائے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گے۔ اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر المصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کا حسن اور حشیش کا تھا۔ عیسائیوں نے حربہ حسن بن صبا کے حشیشین سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ صورتیں حال پیدا ہو جائے گی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں اس کے دام میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہوا کہ فخر المصری عربی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی نے اپنے 5 ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے خیمے میں پڑا ہے اور اس نے کہا ہے کہ نازی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی، یا اس نے عقب سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا۔ وہ باتیں کر ہی رہی تھی تو فخر نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایک نے جواب دیا، اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین ایوبی کی فوج میں نہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتی ہے کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بے تابی سے لپک کر لڑکی کو بازو میں سے پکڑا اور اپنے طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو تمہاری قسم تخت اور تاج قربان کر دیتا۔ اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی۔ کہا، میں اب سے صلاح الدین ایوبی کا سپاہی اور کمانڈر نہیں ہوں، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنا مذہب تمہاری خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کروانا چاہتی ہو؟ فخر نے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار نازی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ نازی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ نازی اور اس کے ماتحت سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے، اس لیے اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ کا جاسوس اور تخریب کاری کا سربراہ رابن اسی خیمے میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا ان کا تیر خطا پایا تو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کا بہروپ اور ڈرانا کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا تھا، لہٰذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاق سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور حشیش کے جال میں آ گیا تھا۔ اس میں واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا اور تھیلی میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان کھانوں میں کچھ کھانے ایسے تھے جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چگا اور تاجروں والا دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد و پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنی ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف
یہ احساس اس پر غالب تھا کہ سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانڈروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے۔ میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر میں پھر تم سے نفرت کروں گی۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے؟ پناہ تم ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتوں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا، اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی۔ اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا، فخر چلتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دربان نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان دوڑ کر باہر نکلا۔ اس کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہی الفاظ نکلے، ادھر کی کیا خبر ہے؟ ابھی تو خیریت سے ہے، علی بن سفیان نے کہا، مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے لشکر میں اپنے جو محافظ چھوڑے تھے ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی ایک کمانڈروں نے بھی قیادت سنبھال لی تو بغاوت شروع ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا، نازی اس کے سرکردہ سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے اس کا اثر ذرہ بھر کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے۔ میں نے اپنے محافظوں کی زبانی یہ خبر مشہور کر دی ہے کہ ان کے سالار بحر روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر مصر، مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک اور شبہات پائی جاتی ہیں۔ جیسے انہیں علم ہوگا کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے، اگر بغاوت ہوگی تو مصر میں ہمارے جو دستے ہیں اسے دبا سکیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، میں اس کا بندوبست کر آیا ہوں۔ میں نے علی مقام نور الدین زنگی کی طرف 2 تیز رفتار قاصد بھیج دیے ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہے، اور اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہے۔ عین وقت پر بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے۔ مجھے ادھر سے کمک کی امید کم ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا تھا کہ جنگی نے فرینک پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا تھا۔ فرینک کے عمرا اور فوجی قائدین بحر روم میں صلیبیوں کے اتحادی بیڑے میں تھے، اور فرینک کی کچھ فوج مصر میں داخل ہو کر عقب سے حملہ کرنے اور ہماری سوڈانی لشکر کی پشت پناہی کے لیے مصر کی سرحدوں پر آئی تھی۔ محترم جنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبوں کو ایک ہی بار میں برباد کر دیا ہے، اور شاہ فرینک کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے صلیبیوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی خیمے کے اندر ٹہلنے لگا، جذباتی لہجے میں بولا، سلطان جنگی کے قاصد کی زبانی وہاں کے کچھ ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہیں مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا آپ صلیبی ادھر یہ الغار کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ مجھے صلیبیوں کی الغار کا ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار کی الغار کو روکنے والے شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے ہیں۔ عورت کی زلفوں نے انہیں پابند زنجیر کر دیا ہے۔ علی چچا اسد الدین شیر کوہ کا اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے، میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے۔ ہم نے بڑے ہی مشکل وقت دیکھے ہیں علی۔ میں نے چچا شیر کوہ کی فوج کے ہراول دستے کی کمان کی ہے۔ میں ان کے ساتھ صلیبیوں کے محاصرے میں 3 ماہ رہا ہوں۔ مجھے شیر کوہ ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، تائید ازدی اور رضائے الہی ہی کا خیال رہنا، اور مشترک فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں۔ میں سکندریہ کے محاصرے میں رہا ہوں۔ شکست میرے سر پر آ گئی تھی۔ میری مٹھی بھر عسکری بد دل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ کیا، یہ میرا خدا ہی جانتا ہے۔ اور پھر چچا شیر کوہ نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑا۔ بیٹے، تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو، ایمان فروشے نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے، مگر میں گھبرایا نہیں۔
دل نہیں چھوڑا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان، علی بن سفیان نے کہا۔ اس قدر مار کے آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتی ہے۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے ہیں۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو رعایا میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کفار سے طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عزت تک کو بھلا دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ ان لوگوں سے ڈر آتا رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ڈوبے گا۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ یہ رجحان اتنا بڑھ رہا ہے کہ ایک روز مسلمان تو گھبرائے برائے نام ہوں گے، اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور قہبہ خانے زیادہ ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی۔ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ ڈال چکے ہیں۔ اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے۔ علی، تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شب خون مارنے اور خبریں لانے کے لیے اچھے جوانوں کا انتظام کرو۔ صلیبی اسی محاذ کو مضبوط اور پر اثر بنا رہے ہیں۔ تم فوری طور پر جاسوسی جنگ کی تیاری کرو۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں، ان میں زیادہ تر زخمی ہیں، اور جو زخمی نہیں وہ کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہیں۔ ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ میں نے سبق کو دیکھا ہے، تم بھی دیکھ لو اور اپنی ضرورتوں کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو۔ صلاح الدین ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان نے کہا کل کچھ زخمی اور اچھی بھلی لڑکیاں میرے پاس لائی گئی تھیں۔ 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں، ان میں سے ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے۔ سب سے پہلے اس سے ملو۔ 5 تاجر 7 لڑکیوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن انہیں بتایا کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ وہ غریب گھروں کی لڑکیاں ہیں، اور پھر ان کے یہ بیان ہے کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بیٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی۔ مجھے شک میں ڈال رہا ہے، میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتریک کھڑا کر دیا ہے۔ تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا جو میرے دونوں پاؤں کے راستے میں لگا۔ اس نے تیر علی بن سفیان کو دیکھ کر کہا، علاقہ چٹانی تھا، محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے، مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا۔ اس علاقے سے انہیں 5 تاجر ملے، انہیں میرے پاس لے آئے، انہیں یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور وہ چلے گئے۔ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا، آپ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، ان سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہوتا۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان، سراغ رساں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا، یہ کمانڈر اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھیں، ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو اطلاع دینا ضروری ہے یا کوئی اہم واقعہ نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے؟ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کمانڈر جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو دستے کا کمانڈر بھی رات سے لاپتہ، اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کمانڈر بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ رات تو گشت پر نکلا تھا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے، رات کے اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو۔ جب فخر گشت پر نکلا تھا اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظ دستے کے کمانڈر سے کہا کہ کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ۔
وہ وہیں تھے، چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا کہ جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا وہاں فوراً پہنچو، اور وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو، اگر جا چکے ہو تو فوراً واپس آ جاؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھیں اور سنتری کھڑا تھا۔ علی بن سفیان نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران ہو کر دیکھتی رہیں۔ علی بن سفیان ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلاؤ۔ تمام لڑکیاں بدھک کر پیچھے کی طرف مڑی۔ 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھیں، لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑے۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنا شروع کر دی ہے، اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بتا دو کہ 7ویں لڑکی کہاں ہے۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا، میں سوال کا جواب لے کر رہوں گا۔ تم نے صلاح الدین ایوبی پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی، اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا، انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے تھے۔ فخر المصری کی گشت کے وقت سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا تھا۔ تھوڑے دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ نیچے آ جاؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا۔ وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا۔ یہ ٹیلہ ساحل کے قریب تھا۔ اس کی مٹی ریتیلی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا ہے۔ اس زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجی والا جوتا پہن رکھا تھا، دوسرا نشان چوڑے جوتے کا تھا اور جنانا لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتیلی تھی۔ زمین میں نشان جدھر سے آیا تھا علی بن سفیان ادھر ہی چل پڑا۔ یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گئے جہاں موبی رابن سے ملی تھی۔ اس نے خیموں کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کے چہرے سناش نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا۔ سب کے چہرے بھائیں رابن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی، کون آئی تھی؟ رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا، تم میری زبان سمجھتے ہو دوستو؟ میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ رابن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا، مجھے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کے زبان میں پوچھا، رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی تھی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے، مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی یا لیٹی رہی۔ یہ زخمی سمندر میں جلتے جہاز سے کودا تھا۔ اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوف زدہ تھا۔ وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رابن کا عہدہ کیا ہے۔ وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس قیم میں آنے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کراہنے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجر کے بھیس میں کچھ دور خیمہ زن تھے۔ محافظ نے انہیں الگ بیٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلے اطلاع دی کہ ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے۔ یہی اشارہ کافی تھا۔ وہ ایک سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ دوسری اونٹ کہاں ہے۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں کہا، تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں ہے، تم ایک پوری سلطنت اور اس کے تمام آبادی پر کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرہ بھر رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ تاجر ہیں جناب۔ ہم یہ گناہ ہے
ہاں، سب نے سر ہلا کر کہا۔ ہم علی بن سفیان نے کہا، اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کرو۔ پانچوں ہاتھ اٹھا کر آگے کر دیے۔ علی سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کے درمیان جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ لیا۔ اسے کہا، کمان اور ترکش کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ علی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک محافظ کو اپنے پاس بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف سے اسے اس کے انگوٹھے کے الٹی طرف اس جگہ جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جو جوڑ ہوتا ہے، وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا ہی نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر علی نے اسے اپنے محافظ کے متعلق بتایا۔ یہ سلطان کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس کا ثبوت ہے کہ تیر انداز ہے۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم سا نشان تھا، جیسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑتی جاتی رہی ہو۔ یہ تیروں کے رگڑ کے نشان تھے۔ تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، کمانے بائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے۔ تیر کا اگلا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھا جاتا ہے۔ ایسا نشان ہر ایک تیر انداز کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ علی بن سفیان نے اس سے کہا، ان پانچ میں تم اکیلے تیر انداز ہو، کمان اور ترکش کہاں ہے؟ پانچوں چپ رہے۔ علی نے ان پانچوں میں سے ایک کو پکڑ کر محافظوں سے کہا، اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا گیا۔ علی نے اپنے تیر اندازوں کے کانوں میں کچھ کہا۔ تیر انداز نے کندھے سے کمان اتار کر اس میں تیر رکھا اور درخت سے بندھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی چار سے کہا، تم میں کتنے ہیں جو صلیب کی خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کو تیار ہیں؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آدمی چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھ سے خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا، کہ باعزت طریقے سے تم سب کو سمندر پار بھیج دوں گا۔ دوسرے اونٹ پر کون گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ تمہارا اپنا ایک کمانڈر ہمارا ایک اونٹ ہم سے چھین کر لے گیا ہے، ایک آدمی نے کہا، اور ایک لڑکی بھی۔ علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علی بن سفیان کے فن نے ان سے اعتراف کروا لیا کہ وہ کون ہے اور کیا ہیں، لیکن انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی رات میں خیمے سے بھاگ آئی تھی، اور اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے رات اسے اپنے خیمے میں رکھا تھا۔ اس نے شراب بھی پی رکھی تھی اور لڑکی کو بھی پلائی تھی۔ اور لڑکی گھبرائی ہوئی اور خوف کے عالم میں آئی تھی۔ اس کو ڈھونڈتا ہوا فخر نام کا ایک کمانڈر آیا، اور اس نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اسے ہمارے اونٹ پر بٹھا کر زبردستی لے گیا۔ انہوں نے وہ تمام الزام علی بن سفیان کو سنائی جو لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر لگائے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم پانچوں تربیت یافتہ عسکری اور تیر انداز، اور ایک آدمی تم سے لڑکی بھی لے گیا اور اونٹ بھی۔ اس نے انہی کی نشاندہی پر زمین میں دبائی ہوئی کمان اور ترکش بھی نکلوا لی۔ ان چاروں کو خیمے میں بھجوا دیا گیا۔ پانچواں آدمی تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے نشان صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے نہایت سرعت سے 10 سوار بلوائے اور انہیں اپنے کمان میں لے کر اس طرف روانہ ہو گیا جدھر اونٹ گیا تھا، مگر اونٹ کی روانگی اور اس کے تعاقب میں علی بن سفیان کی روانگی میں 14-15 گھنٹوں کا فرق تھا۔ اونٹ تیز تھا اور اسے آرام کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اونٹ پانی اور خوراک کے بغیر 7 دن تک تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھوڑوں کا راستے میں کئی بار آرام، پانی اور خوراک کی ضرورت تھی۔ ان وجہوں نے تعاقب ناکام بنا دیا۔ اونٹ نے 14-15 گھنٹوں کا فرق پورا نہ ہونے دیا۔ فخر المصری نے تعاقب کے پیش نظر قیام بہت کم کیا۔ علی بن سفیان کو راستے میں صرف ایک چیز ملی تھی، ایک تھیلا تھا۔ اس نے رک کر تھیلا اٹھایا، کھول کر دیکھا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ علی بن سفیان کے سونگھنے کی تیز حس نے اسے بتا دیا کہ ان چیزوں میں حشیش ملی ہوئی ہے۔ راستے میں اسے 2 جگہ آثار ملے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اونٹ رکا ہے اور سوار یہاں بیٹھے ہیں۔ کھجور کی گٹھلیاں، پھلوں کی بیج اور چھلکے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ تھیلے نے اس شک میں ڈال دیا۔ اس کے ذہن میں یہ شک نہ آیا کہ فخر المصری کو حشیش کے نشے میں لڑکی اپنے محافظ کے طور پر ساتھ لے جا رہی ہے۔ تاہم اس نے تھیلا اپنے پاس رکھ لیا، مگر تھیلے کی تلاشی اور قیام نے وقت ضائع کر دیا۔ فخر المصری اور موبی منزل پر نہ پہنچتے اور راستے میں پکڑے بھی جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوڈانی لشکر نے نازی اور روش اور ان کے ساتھی جو زہر پلا چکے تھے وہ اثر کر گیا تھا۔
فاطمی خلافت کے وہ فوجی سربراہ جو برائے نام جنرل اور دراصل حاکم بنے ہوئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ناکام امیر مصر اور بیکار حاکم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان حکمران حرم میں ان لڑکیوں کے اسیر ہو گئے تھے جن میں بیشتر عیسائی اور یہودی تھیں۔ ان کے نام اسلامی تھے۔ حکومت کاروبار خود افیسر چلا رہے تھے، من مانی اور عیش و عشرت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مذہب پسند اور قوم پرست انسان قوم کو جگہ دے اور حکمرانوں اور سلطنت کو حرم کی جنت سے باہر لا کر حقائق کی دنیا میں لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی کے پہلے معرکے سے جو اس نے اپنے چچا شیرکو کی قیادت میں لڑے تھے، یہ لوگ جان چکے تھے کہ اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو اسلامی سلطنت کو مذہب اور اخلاقیات کی پابندیوں میں جکڑ لے گا۔ لہٰذا انہوں نے ہر وہ داؤں کھیلا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو چاروں شانوں چت گرا سکتا تھا۔ انہوں نے درپردہ صلیبیوں سے تعاون لیا اور ان کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے زمین ہموار کی اور اس کے راستے میں چٹان کھڑی کی۔ اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو آج نہ صلاح الدین ایوبی کا تاریخ میں نام ہوتا، نہ آج نقشے پر ان سے زیادہ اسلامی ملک نظر آتے۔ نور الدین زنگی نے ذرا سے اشارے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو کمک اور مدد دی۔ صلیبی نے مصر فوج کے سوڈانیوں کے بلاوے پر بحر روم سے حملہ کیا تو نور الدین زنگی نے اطلاع ملتے ہی خشکی پر صلیبیوں کی ایک مملکت پر حملہ کر کے ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نظام جاسوسی ایسا تھا جس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب علی بن سفیان نے جنگی کی طرف برق رفتار قاصد وہ خبر دینے کے لیے دوڑا دیے تھے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا خطرہ ہے اور ہماری فوج کم بھی ہے، 2 حصوں میں بٹ بھی گئی ہے۔ قاصد پہنچ گئے تھے اور نور الدین زنگی نے خاصی فوج کو مصر کی طرف کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ بعض مورخوں نے اس فوج کی تعداد 2000 سوار اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ بہرحال جنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مشکلوں اور ضروریات کو اہمیت اور اولیت دی، مگر اس کی مدد اس کی فوج کو پہنچانے کے لیے بہت دن درکار تھے۔ مسلمان نام نہاد فوجی اور دیگر سرکاری شخصیتوں نے دیکھا کہ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پھیل رہی ہے تو انہوں نے اسے ہوا دی، درپردہ سوڈانیوں کو اکسوایا اور اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سوڈانیوں کے سالاروں کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کمانڈر سالار بن گئے اور صلاح الدین ایوبی کی اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے جو مصر میں مقیم تھی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے عادی فوج اور صلاح الدین ایوبی کے دارالحکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ منصوبہ ایسا تھا جس کے تحت 50,000 سوڈانی فوج سیاہ گھٹا کی طرح مصر کے آسمان سے اسلام کے چاند کو روپوش کرنے والی تھی۔ علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا۔ وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلایا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹر اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا، اندھیرے میں جو کچھ نظر آیا اس کا وہ 2 سوار تھے، ایک عورت اور ایک مرد۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو اختیار حاصل تھا کہ وہاں چھاپا مارتا۔ سوڈانی فوج سلطنت اسلامیہ کی فوج تھی، کوئی آزاد فوج نہیں تھی، مگر علی بن سفیان نے اسے خدشے کے پیش نظر چھاپا نہیں مارا کہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر المصری کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائیں تاکہ پیش بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایت جاری کی۔ جاسوسوں میں غیر مسلم لڑکیاں بھی تھیں جو عیسائیوں یا یہودی نہیں تھیں۔ ایکینا خانوں کی بڑی ذہین اور تیز ترار لڑکیاں تھیں، مگر علی بن سفیان نے ان پر کبھی 100% بھروسہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ دوگلا کھیل بھی کھیل سکتی تھیں۔ ان لڑکیوں سے بھی اس لڑکی موبی کا سراغ نہ مل سکا جس کے تعاقب میں علی آیا تھا۔ 4 روز علی بن سفیان دارالحکومت سے باہر مارا پھرتا رہا۔ اس کا دائرہ کار سوڈانی فوج قیادت کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ 5ویں رات وہ باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا اپنے 2 جاسوسوں سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے تمام آدمیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ کس وقت وہ کہاں ہوتا ہے۔
اس کے گروہ کا ایک آدمی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا اور کہا، یہ اپنا نام فخر المصری بتاتا ہے، جھاڑیوں میں ڈگمگاتا، گرتا اور اٹھتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا کہ مجھے مصری فوج تک پہنچا دو، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا۔ اس دوران فخر المصری بیٹھ گیا۔ تم وہی کمانڈر ہو؟ سفیان نے پوچھا جو محاذ سے ایک لڑکی لے کر بھاگے ہو۔ علی بن سفیان، میں سلطان کی فوج کا بھگوڑا ہوں۔ فخر نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، سزائے موت کا حقدار ہوں، لیکن میری بات سن لو ورنہ تم سب سزائے موت ملے گی۔ علی بن سفیان اس کے لب و لہجے سے سمجھ گیا کہ یہ شخص نشے میں ہے یا نشے کی طلب نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ وہ اسے اپنے دفتر میں لے گیا اور اسے وہ ہتھیلی دکھایا جو اسے راستے میں پڑی ملی تھی۔ یہ تھیلی تمہاری ہے اور تم اس سے یہ چیزیں کھاتے رہے ہو؟ ہاں، فخر المصری نے جواب دیا، وہ مجھے اسی سے کھلاتی تھی۔ اسے کے سامنے وہ تھیلی بھی پڑی تھی جو تھیلی کے اندر سے نکالی تھی۔ علی نے اس میں سے چیزیں نکال کر سامنے رکھ لی تھیں۔ فخر نے چیزیں دیکھیں تو جھپٹ کر مٹھائی کی قسم کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ علی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فخر نے بے تابی سے کہا، خدا کے لیے مجھے کھانے دو، میری جان اور روح اسی میں ہے۔ مگر علی نے اس سے وہ ٹکڑا چھین لیا اور اسے کہا، مجھے ساری واردات سناؤ، پھر یہ ساری چیزیں اٹھا لینا۔ فخر المصری نڈال اور بے جان ہوا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے ایک سفوف کھلا دیا جو حشیش کا توڑ تھا۔ فخر المصری نے اسے تمام تر واقعات سنا دیا کہ وہ کیمپ سے لڑکی کے تعاقب میں کس طرح گیا۔ تاجروں نے اسے قہوہ پلایا تھا جس کے اثر سے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچا تھا۔ تاجروں یعنی صلیبی جاسوسوں نے اس سے جو باتیں کی تھی وہ بھی اس نے بتائی، اور پھر لڑکی کے ساتھ اس نے اونٹ پر جو سفر کیا وہ اس طرح سنایا کہ وہ مسلسل چلتا رہا۔ اونٹ نے بڑی اچھی طرح ساتھ دیا۔ رات کو تھوڑی دیر قیام کرتے تھے۔ لڑکی اسے کھانے کو دوسرے تھیلے میں سے چیزیں دیتی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ لڑکی نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور شادی کا وعدہ کیا تھا، اور شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اسے سوڈانی کمانڈروں کے پاس پہنچا دے۔ وہ راستے میں ہی لڑکی کو شادی کے بغیر بیوی بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن لڑکی اسے اپنی باہوں میں لے کر پیار و محبت سے ایسے ارادے اور خواہش کو مار دیتی تھی۔ فخر المصری نے محسوس تک نہ کیا کہ لڑکی اسے حشیش اور اپنے حسن و شباب کے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ تیسرے پڑاؤ پر میں جب انہوں نے کھانے پینے کے لیے اونٹ روکا تو تھیلا غائب پایا جو اونٹ کے دوڑنے سے کہیں گر گیا تھا۔ لڑکی نے اس سے کہا کہ واپس چل کر تھیلا ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن فخر المصری نے کہا وہ بھگوڑا فوجی ہے، اندیشہ ہے کہ اس کی کھوج ہو رہی ہے۔ لڑکی ضد کرنے لگی کہ تھیلا ضرور ڈھونڈے گی۔ فخر نے اسے یقین دلایا کہ بھوکے مرنے کا کوئی خطرہ نہیں، راستے میں کسی آبادی سے کچھ لے لیں گے۔ مگر لڑکی آبادی کے قریب جانا نہیں چاہتی تھی اور کہتے تھے کہ واپس چلو۔ فخر المصری نے اسے زبردستی اونٹ پر بٹھا لیا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اونٹ کو اٹھایا اور دوڑا دیا۔ وہ سفر کی تیسری رات تھی۔ اگلی شام وہ شہر میں سے باہر سوڈانیوں کے ایک کمانڈر کے ہاں پہنچ کے گئے، مگر فخر المصری اپنے سر کے اندر ایسی بے چینی محسوس کرنے لگا جیسے کھوپڑی میں کیڑے رینگ رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ حقیقی دنیا میں آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ حشیش نہ ملنے کا اثر ہے۔ اس کی تصوراتی بادشاہی اور ذہن میں بسائی ہوئی جنت تھیلے میں کہیں ریگزاروں میں گر گئی تھی۔ لڑکی اس کے سامنے کمانڈر کو صلیبیوں کا پیغام دیا اور اسے بغاوت پر اکسایا۔ فخر پاس بیٹھا تھا، سنتا رہا اور اس کے ذہن میں کیڑے بڑے ہو کر رینگنے لگے۔ نشہ اتر چکا تھا، اسے زیادہ آنے لگا تھا۔ وہ محاذ سے بھاگا آیا ہے۔ لڑکی موبی کو یہ خوش فہمی ہو گئی کہ فخر پر نشہ طاری ہے، چنانچہ بے خوف وہ خطر کمانڈر سے یہ بھی کہہ دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نیک بنے پھرتے ہیں مگر عورت و شراب کے دل دادا ہیں۔ ان کی اس طویل گفتگو میں بغاوت کی باتیں بھی ہوئیں۔ اس وقت تک فخر المصری پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، لیکن سر کے اندر کی بے چینی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ لڑکی نے کمانڈر سے کہا کہ اگر بغاوت کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کریں، سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ پر ہے اور الجھا ہوا ہے۔ لڑکی نے یہ جھوٹ بولا کہ صلیبی 3-4 دن بعد دوسرا حملہ کرنے کے والے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہاں سے فوج محاذ پر بلانی پڑے گی۔ کمانڈر نے لڑکی کو بتایا کہ 6-7 دنوں تک سوڈانی لشکر یہاں کی فوج پر حملہ کر دے گا۔